الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو لوگ اللہ کے نبی سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آ رہے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی کے بارے میں جو نشانیاں تھیں، جو پیشین گوئیاں تھیں، وہ تورات کے اندر پڑھ رکھی تھیں، اور اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ مکے سے مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، ادھر ہجرت کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور ان کو کسی نے خبر دی کہ آخری نبی اس شہر کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ تو خوشی کے مارے حضرت عبداللہ ابن سلام پیڑ سے نیچے گر گئے، اور یہ عجیب اتفاق ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مدینے میں آ چکے ہیں تو حضرت سلمان فارسی بھی کھجور کے پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے اس وقت، اور حضرت عبداللہ ابن سلام کو جب پتہ چلا تو یہ بھی کھجور کے پیڑ پر تھے۔ تو ان کی پھوپھی ان سے کہنے لگی کہ کیا حضرت موسیٰ آتے تب بھی تم اتنے خوش ہوتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ موسیٰ کے بھائی ہی ہیں، اور یہ بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں جس چیز کی دعوت حضرت موسیٰ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت کی نظر اللہ کے پیارے رسول کے چہرے انور پر پڑی تو زبان سے بے ساختہ یہ نکلا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال سے اور خوبصورتی سے نوازا تھا، اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب لیٹے ہوئے ہیں، اور میں کبھی اپنی نظر چاند پر دوڑاتا ہوں، کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اور میرے دل نے جلدی ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر
14ویں کے ہزاروں نہیں لاکھوں چاندوں کو قربان کیا جا سکتا ہے کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے حبیب کا چہرہ چمکتا تھا اور نورانیت سے بھرا ہوا تھا. کتنے آپ خوبصورت تھے. اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر وہ میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ ڈالتی. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ شعر لنا شمس وللآفاق شمس کہ ہمارے لیے بھی ایک چاند ہے اور آسمان کا بھی ایک چاند ہے. وشمسی افضل من شمس السماء اور ہمارا جو چاند ہے یعنی اللہ کے پیارے نبی یہ آسمان کے چاند سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل آج تک کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام عیبوں سے پاک اور صاف پیدا کیا ہے، اور ایسا پیدا کیا کہ جیسا کہ آپ بتاتے گئے اور اللہ بناتا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ جیسے ہی آپ کے چہرے پر میری نظر پڑی تو دل نے بے ساختہ یہ کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور پھر سب سے پہلا کلام جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اللہ کے پیارے حبیب نے جو مدینے والوں کو آ کر پیغام دیا ہے وہ امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیا ہے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جوڑنے کا پیغام دیا ہے. فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. اور سلام کے عام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، سلام کو آپس میں رواج ڈالو، سلام کو آپس میں عام کرو، سلامتی میں رہو گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا خوب رواج ڈالو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10. ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 20. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا 30. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے والے کو 10، دوسرے والے کو 20 اور تیسرے والے کو 30 ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کہا السلام علیکم اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. تو کتنی چھوٹی سی عبادت ہے کہ جس کے کرنے میں وقت بھی نہیں لگتا، ٹائم بھی زیادہ خرچ نہیں ہوتا، اور زبان کو بھی زیادہ تکلیف اور مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، لیکن اس کا اجر و ثواب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عظیم ارشاد فرمایا
اس لیے سلام کا آپس میں رواج ڈالنا چاہیے۔ ہم لوگ جو سلام کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ درست نہیں ہوتے، خاص طور سے عورتوں میں جو سلام کے الفاظ ہیں وہ بالکل ہی عربی الفاظ سے الگ ہیں اور ہٹے ہوئے ہیں، اور عربی جو الفاظ ہے اور عربی جو زبان ہے وہ بڑی نازک زبان ہے۔ الفاظ کے ادھر ادھر ہونے سے، زبر زیر کے اوپر نیچے ہونے سے ہی کیا ہے سارے کے سارے معنی بدل جاتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں آ جائیں۔ کتنا عظیم معنی، کتنے شاندار الفاظ، لیکن اگر یہی آدمی السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہہ دے اور لام کو بیچ میں سے ہٹا دے تو اس کے ترجمہ ہوگا کہ تم پر موت طاری ہو جائے، تمہیں اللہ موت دے۔ تو عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، زبر زیر کا آگے پیچھے ہونا اور الفاظ کے الٹ پھیر سے سارے کے سارے معنی کیا ہے بدل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے سلام کے الفاظ کو درست کریں، مرد حضرات بھی اور جو گھروں کی جو خواتین ہیں ان کی بھی درست کروائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سلام کے کرنے میں جھجک محسوس کیا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ راستے میں چلتے ہوئے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، راستے میں جو بوڑھے ہیں آپ ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ہم عمر اور اپنے ہم مزاج لوگوں کو بھی سلام کرتے ہوئے کیا ہے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوا کرتے تو گھر کی مستورات کو سلام کیا کرتے تھے، اس میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ہوا کرتی تھیں، آپ کی بیٹی بھی کبھی کبھی ہوتی تھی یا اور کوئی بھی مہمان وغیرہ ہوتے تھے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ جب آپ گھر سے واپس نکلتے، گھر سے نکلتے کسی دوسرے کام کے لیے، تب بھی آپ کیا ہے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم گھر میں عورتوں کو سلام کرنے میں کیا ہے جھجک اور شرم محسوس کیا کرتے ہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں سلام کیوں کروں، میری بیوی ہے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ بیوی یہ سوچتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، اگر میں سلام کروں گی تو آدمی پلٹ کر یہ کہے گا کہ کیا بات ہے آج بڑے منہ سے کیا ہے سلام نکل رہے ہیں۔ تو یہ دین کی تعلیم کی کمی نہ ہونے والی بات ہے۔ اگر آدمی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں اور آپ کا عمل اپنے سامنے رکھیں تو دیکھیں اللہ کے نبی گھروں میں اپنی ازواج مطہرات کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو اپنے گھروں میں سلام کا رواج ڈالیں، اپنے بچوں کو سلام سکھائیں۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ یہ الفاظ تو سکھاتے ہیں، اللہ حافظ والے الفاظ تو سکھلاتے ہیں، سلام نہیں سکھلاتے۔ اللہ حافظ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ سلام کی جگہ نہیں لے سکتا۔ جو رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، عظمتیں اور نورانیت اللہ تعالیٰ نے سلام کے اندر رکھی ہیں وہ اللہ حافظ کے اندر نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو سلام سکھلائیں، شروع سے بچپن ہی سے ان کو سلام کرنے کی عادت ڈلوائیں، اور یہ عادت بچوں کے اندر تبھی آ سکتی ہے جب آپ کے اندر خود یہ عادت موجود ہوگی۔ اگر آپ کے اندر سلام کرنے کا مزاج نہیں ہے، اگر آپ میں سلام کرنے کی عادت نہیں ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، تو آپ کے بچوں کے اندر یہ عادت کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ آپ اپنے بچوں کو گھر میں گھستے گھر سے نکلتے سلام کریں، آپ 2-4 دن بعد دیکھیں گے بچے خود آپ سے سلام کرنے میں کیا ہے پہل کریں گے۔ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم خود تو کوئی کام کرتے نہیں، بچوں کو کام کرنے کے لیے کہتے، خود نماز نہیں پڑھتے، بچوں سے کہتے ہیں جاؤ مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ خود رمضان میں گھر کے اندر کھاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ روزے رکھو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ خود 5 وقتہ نمازی بنے، خود آپ روزے دار بنے، اس کے بعد بچہ گھر کے ماحول کو دیکھنے کے بعد خود ہی کیا ہے نیکی کے اثرات کو اپنے اندر لے لیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سلام کا رواج ڈالیں، سلام کی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے راستے میں اپنے دوستوں کو، اپنے بڑوں کو،
اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کو، اپنی بہن بھائیوں کو کیا ہے سلام کیا کریں۔ اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ان کے ساتھ کیا ہے شامل ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو آپ کی زبان سے سب سے پہلے الفاظ کیا سنا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو۔ آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے، آپ مدینے میں آنے کے بعد لوگوں کو کیا ہے امن اور شانتی کا پیغام دے رہے، محبت کا پیغام دے رہے، محبتوں کو بانٹنے کا طریقہ بتا رہے۔ اس لیے کہ جس گھر میں، جس علاقے میں، جس قوم میں، جس محلے میں، جس شہر میں سلام کا رواج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر محبت اور مودت کو پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے کبھی مدینے والوں کے سامنے مکے والوں کو بلیم نہیں کیا کہ مجھے مکے والوں نے نکال دیا اور میرے ساتھ یہ کیا اور میرے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا اور میرے صحابہ کے ساتھ یہ کیا اور میری بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا۔ آپ نے کبھی مکے والوں کو بلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کی نگاہیں منزل پر ہوا کرتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بلیم اور دوسرے لوگوں کو کیا ہے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کرتے۔ آپ نے کبھی مدینے میں مکے والوں کی کوئی برائی نہیں کی، کبھی آپ نے مکے والوں پر کوئی بلیم نہیں کیا۔ تو آپ کی پہلی نصیحت کیا تھی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو۔ دوسری نصیحت واطعموا الطعام، اور آپس میں کھانا کھلاؤ، آپس میں کھانا کھلانے کا رواج ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے گھر کھانا بھیجنے کا اور اسی طریقے سے محبتیں بانٹنے کا جب رواج ڈالو گے تو اس سے کیا ہے معاشرے کے اندر محبتیں پروان چڑھیں گی۔ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اندر جب کوئی اچھا کھانا بنتا تھا تو وہ اپنے پڑوسی کے گھر بھیجا کرتا تھا، اپنے رشتہ دار کے گھر بھیجا کرتا تھا، پھر اس کے گھر جو بنتا تھا وہ اپنے اس رشتہ دار کے گھر بھیجا کرتا تھا۔ وہ مشہور واقعے جو فضائل اعمال کے اندر موجود ہے کہ ایک صاحب کے گھر سری بنی، انہوں نے دوسری کے گھر بھیجی، انہوں نے تیسری کے یہاں، انہوں نے چوتھی کے یہاں، لوٹ کے وہ سری انہی کے یہاں آ گئی جن کے گھر سے چلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبتیں بانٹنے والا طریقہ ہے۔ اور آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ خود ہی کھا لو اور خود ہی سب کچھ کر لو، پڑوس والے کو کچھ پتہ نہ چلے، چاہے وہ بھوکا مر رہا ہو، چاہے وہ تکلیف میں ہو، چاہے وہ فاقے کی حالت سے ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے مدینہ المنورہ میں تشکیل دیا تھا۔ معاشرہ اصل مسلمان اور اسلامی معاشرہ وہ ہے کہ جس میں آپس میں محبتیں پروان چڑھتی ہوں، جس میں آپس میں محبتیں اور مودتیں آپس میں کیا ہے پھیلتی ہوں۔ گھر کے اندر اچھا سے اچھا سالن بن جائے، پڑوسی کو نہیں پتہ چلتا، رشتہ دار کو نہیں پتہ چلتا، اور صحابہ کرام کا ایسا مزاج نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا کیا بن رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی گوشت پک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا اس میں پانی زیادہ کر دو، تھوڑا سا اس میں پانی زیادہ کر دو، ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کے یہاں بھیج دینا۔ آپ علیہ السلام گھر میں کبھی کوئی اچھی چیز بنتی تھی، اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر پر بھیجا کرتے تھے، ان کی وفات ہو چکی۔ آپ علیہ السلام اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، آپ اچھا سالن بنانے کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں سالن کو کیا ہے ان کے گھروں پر بھیجا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا؟ اس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیمار پڑ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ منت مانی، یہ نظر مانی کہ اگر میرے دونوں بچے صحت یاب ہو گئے تو میں 3 روزے رکھوں گی، پہلے زمانے میں جو لوگ منت مانا کرتے تھے، نظر مانا کرتے تھے، وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی نفل نماز اتنی رکعت پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اتنے غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنا یہ کروں گا۔ آج جو منتیں مانی جاتی ہیں، برا نہیں ماننا، دیگوں کی منتیں مانی جاتی ہیں۔ یہ کام ہو گیا تو اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، یہ کام ہو گیا تو اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، یہ کام ہو گیا تو فلاں جگہ پر چادر چڑھاؤں گا۔
کیوں ایسی منتیں کیوں نہیں مانی جاتی جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گی؟ آپ ایسی منت مانیں، ایسی نظر مانیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو شفا دے دی، میرا کاروبار ٹھیک ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ یہ آپ منت کیوں نہیں مانتے؟ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 ختم قرآن پورا خود کروں گا، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس میں محنت لگتی ہے، اس میں کیا ہے؟ محنت لگتی ہے، اس میں ٹائم خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ دونوں بیٹے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا تو اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ گھر سے باہر نکلے، محنت و مزدوری کی، کچھ پیسے کمائے، ان پیسوں سے جو خریدا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں وہ جو لا کر دی، کہا کہ ان کی روٹی بنا لو۔ حضرت فاطمہ نے ان جو کو چکی سے پیسا اور پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ عین افطار کے وقت دروازے پر سائل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، ایک سائل تمہارے دروازے پر بھوکا کھڑا ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی، وہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی اور خود پانی سے افطار کر لیا، بچوں کو بھی پانی سے افطار کرا دیا۔ اگلے دن کا روزہ رکھا، اسی بھوک کی حالت میں روزہ رکھ لیا۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ پیسے کما کر لے کر آئے، اس کے جو خریدے گئے، اس کی روٹی بنائی گئی۔ عین افطار کے وقت میں ایک سائل نے پھر دروازے پر پکار لگائی، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، ایک سائل، ایک یتیم تمہارے دروازے پر کھڑا ہے، اس کا پیٹ بھرو، اس کو کچھ کھانے کو دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شہزادوں کی طرف دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ روٹی اٹھائی اور سائل کے حوالے کر دی۔ یہ تربیت ہوتی ہے بچوں کی، بچوں کو بچوں کے ہاتھ سے خرچ کرنے کا مزاج بنوانا چاہیے۔ آپ کسی فقیر کی مدد کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے نہ دیں، بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں، اس سے تربیت ہوتی ہے، بچوں کو دینے کا سلیقہ آتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ جب دیں تو ان کو سلام کریں، نظریں نیچی ہونی چاہیے، نظروں کے اندر چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دینے والے کے دل میں تکبر آ جائے اور لینے والے کے دل میں کیا ہے، یہ اندیشہ آ جائے کہ شاید یہ میری توہین کر رہا ہے۔ بچوں کے ہاتھ سے دینے کا مزاج بنوانا چاہیے، اور یہ چیز ہمارے گھروں سے ہلکے ہلکے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جتنی اونچے ہمارے گھر ہوتے جا رہے ہیں، جتنے بڑے ہمارے گھر ہوتے جا رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے گھروں سے اتنی ہی جلدی نکلتی جا رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ روٹی ان کے حوالے کر دی اور دوسرے دن کا روزہ بھی پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، 2 دن بھوک کی حالت میں گزر گئے۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہی کنڈیشن کہ حضرت علی کچھ پیسے سے جو خرید کر لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کی روٹی بنائی اور تیسرے دن بھی سائل آ گیا اور وہ روٹی اٹھا کر اس سائل کے حوالے کر دی۔ مغرب کی نماز جب مسجد نبوی کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں تو دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے کھلا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اپنے دونوں شہزادوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا عمل اتنا پسند آیا کہ اس سے اللہ بھی خوش ہو گیا اور اللہ کا محبوب بھی خوش ہو گیا۔ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جان کے مقابلے میں اپنی جان پر دوسرے لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں، چاہے وہ خود کسی بھی حالت کے اندر موجود ہو۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، سلام کو عام کرو اور آپس میں کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے اس وقت نماز پڑھا کرو جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جائے، اس لیے کہ یہ وہ نماز ہوتی ہے کہ جس نماز کے لیے مؤذن اذان نہیں دیتا، آدمی اپنے دل کی آواز پر اٹھا کرتا ہے، اپنے دل کی تڑپ پر اٹھتا ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کسی زمانے میں اس چیز کا اہتمام ہوتا تھا اور آج اس چیز کا تصور نہیں ہو سکتا
کہ جب جمعے کی نماز میں پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہو اور مسجد کی صفیں کم پڑ جائیں، مسجد کی جگہ کم پڑ جائے، اور فجر کی نماز میں مسجد ویران پڑی ہوئی ہو اور مسجد کی ایک صف بھی مکمل نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان کیا تصور کر سکتا ہے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ فجر کی نماز میں مسجد ویران ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نوجوان جب رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھے گا، ریلز دیکھے گا اور انٹرنیٹ کو استعمال کرے گا، تو کہاں پھر تہجد کا تصور ہی چھوڑ دے، فجر بھی ملنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، فجر بھی نہیں ہوتی، فجر بھی بستروں پر ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 3 نصیحتیں حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنی تو اپنا دل اللہ کے نبی کو دے بیٹھے اور فوراً اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان 3 صفات سے ہمیں بھی مزین فرمائے، ان 3 صفات کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔